پیغام رسانی کو تو روک نہیں سکتے، یہ خواہش کر سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل جو ایک گمان تھا بعض لوگوں کا کہ اس ملاقات کے بعد، اس ملاقات میں کیونکہ گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ہوں، ان کے حوصلے کمزور ہو گئے ہوں، اور پھر وہ وہاں سے کوئی لچک کا مظاہرہ کریں، کوئی راستہ نکالیں آگے بڑھنے کا، بیٹھنے کا، بات کرنے کا۔ لیکن ان کا جو ٹویٹ آیا، اس ٹویٹ کے جو الفاظ ہیں اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ میری نظر میں وہ مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں وہ ایک سیاسی جو ہے وہ بیان ہو، لیکن کسی لیڈر کو اس طرح کی جو ہے نا گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے، اور خاص طور پہ قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہوں کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو مناسب بات نہیں ہوتی۔ جب آپ کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہو، دنیا آپ کو فالو کرتی ہو، تو آپ اس طرح کا لب و لہجہ زبان استعمال نہیں کریں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن دوسرا پہلو بیسکلی وہ کسی فرد سے مخاطب نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ ایک سسٹم کی سے جو ہے نا مخاطب ہے۔ جو دوسرا پہلو جو لوگ نکال رہے ہیں، کیونکہ یہ تاثر یہ تھا کہ وہ ڈر گئے ہوں گے، تو انہوں نے بیسکلی اپنے لوگوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں، میں ڈرا نہیں ہوں۔ نہ صرف یہ کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے رابطے قائم کرنے کی یا ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی یا ان کی تقاریب میں جو ہے شریک ہوگا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کو ہم میر جعفر اور میر صادق کے جو ہے وہ زمرے میں جو ہے وہ رکھیں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے تقریب کا اس میں جو ہے ایک حوالہ بھی دیا۔ تو جو حکومت کے لیے اس وقت سب سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے، یا تحریک انصاف کے مخالفین کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت جو ہے وہ ایک بات تشویشناک ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کمزور نہیں پڑ رہا، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ اور یہ جو ایک سوال ہے، اور وہ سوال جو ہے ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سختیوں کو مزید سخت کریں، تو وہ بھی آپ جو ہے اگر یہ حکومت کی کوئی پالیسی ہے تو یہ اپنی خواہش جو ہے وہ ضرور پوری کرنی چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہماری یہ کر لیتے تو پھر شاید یہ ہو جاتا۔ تو اس حوالے سے ان کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ ضرور پوری کریں، تاکہ جو بھی ان کے مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کر لیں۔ لیکن اگر وہ پھر بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے تو پھر آپ پلان بھی اپنے پاس ضرور رکھیے گا۔ صحیح، ایک کے تحت تو سب کچھ ہو رہا ہے، تو پلان بھی ضرور رکھیے گا۔ یار اب تو کوئی راستہ نہیں نکل رہا، بہتر یہی ہے کہ ایک سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے جو ایک عام آدمی بات کر رہا ہے، جو ایک نیوٹرل آدمی بات کر رہا ہے، جس کا نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ نون لیگ سے تعلق، نہ حکومت سے، نہ تحریک انصاف سے، کہ اس ملک کے مسائل کو بیٹھ کے حل کرو، بات چیت کے ذریعے حل کرو۔ کیونکہ اس ملک کی ترقی میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ سیاسی انتشار ہے۔ بالکل، اور سیاسی انتشار جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے آپ یہ سب چیزیں چھپا سکتے ہیں، آپ بہت اچھا پاکستان دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ کے بہت اچھا پاکستان دکھانے سے پاکستان اچھا ہے نہیں۔ بالکل، تو بہتر یہی ہے جو ایک عام آدمی یا نیوٹرل آدمی یہ بات جو کر رہا ہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نکال لو۔ یہ پنجہ آزمائی اور ایک دوسرے کے اعصاب کا جو امتحان لیا جا رہا ہے نا، صحیح، یہ جنگ تو اب اعصاب کی جنگ ہو گئی ہے نا۔ بالکل ایسے ہی یہ طاقت سے بڑھ کے اعصاب پہ چلی گئی ہے۔ جس کے مضبوط اعصاب ہوں گے وہ جیت جائیں گے، لیکن اس دو اعصاب کی جنگ میں قیمت کون چکائے گا؟ 24 کروڑ پاکستانی۔ بالکل، تو بہتر یہی ہے کہ بیٹھیں، بات کریں، ختم کریں لڑائی جھگڑے کو، جس کا کچھ حاصل نہیں ہونا۔ جو کام آپ نے 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 6 مہینے بعد، 10 سال کے بعد کرنا، بہتر ہے بھائی آج ہی کر لو، تاکہ اس کے لیے پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکل آئے۔ بالکل ایسے ہی۔ لیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ کیا تھم جائے گا یا پھر یہ اسی طرح جاری رہے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں، گورنمنٹ یہ جو ہے یہ ان کی جو ملاقاتوں کو، ان کے خاندان کے گھر والوں کی ملاقاتوں کو کس سینس میں لیتی ہے؟ جو باتیں نکلتی ہیں، ظاہر ہے ایک پولیٹیشین ہے تو اس کی پولیٹیکلی باتیں نکلیں گی، اس کے علاوہ تو کوئی باتیں نہیں نکلیں گی۔ تو ان باتوں کو گورنمنٹ کس طرح سنجیدہ لیتی ہے، کس طرح ان پر کہتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ جی وہ اس طرح کی بات اندر سے تحریک دے رہی ہیں۔ اگر جو دینے تھے وہ اب تو وقت گزر گیا، کے پی میں اس کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن، اس کے بعد کابینہ سازی اور دیگر معاملات وغیرہ، وہ معاملات نکل چکے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے ڈائریکشن کیا لینی؟ ڈائریکشن صرف ایک چاہیے کہ ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کس طرح لڑیں گے، جو ان پر کیس بنائے گئے تھے ان کو کیس کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ تو اب اگر ان کو بالکل بند کر دیا جائے گا، یہ تو رائٹ ہے، ان کے وکیل بھی ملنے چاہیے، ان کے فیملی والے بھی ملنے چاہیے۔ گورنمنٹ کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ جی ان پر الزام لگا کے جی خاندان والے مل کے سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی لوگ اندر رہے، اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس طرح رہے اندر،
یہ ہاسپٹل میں کون کون ان کا جو جا کے ادھر جو قیدی تھا وہ کس طرح ہاسپٹلوں میں کتنے کتنے عرصے رہے. ہاسپٹلوں کے کمرے, سرکاری ہاسپٹلوں کے کمرے بک تھے. یہ جتنے بھی لے لیں, اب خواجہ آصف کہتے ہیں, خواجہ آصف بھی ادھر ہی تھے, لاہور کے جناح ہاسپٹل میں کتنا عرصہ رہے. پھر اس طرح یہ ساری جو باتیں جو کرتے ہیں, پھر سروسز ہاسپٹل میں کون رہا, کس طرح قیدی بنے, کس طرح. ظاہر ہے اگر ایک بندہ ہے اس کو شکل بھی نہیں باہر بتائی جا رہی, نہ دکھائی جا رہی, نہ اس کو کہیں جانے دیتے, وہ بیمار بھی نہیں پڑتا, وہ ہمت بھی نہیں ہارتا, وہ حوصلہ, وہ صحت مند بھی رہتا ہے اندر وہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے, اس کو کھانے بھی اندر مزے کے مل رہے ہیں, تو پھر اس کو باہر کی بجائے اندر ہی رہنا چاہیے اگر وہ اندر خوش ہے. یہ معاملات یہ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, یہ جگ ہسائی ہوتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نا. ان کو اگر ملاقاتیں کر رہے ہیں تو کرتے رہیں, گھر والے جتنی مرضی ملاقاتیں کریں, اس میں کیا بات نکلیں گے. نہ وہ پہلے نکل سکتے تھے, نہ اب نکل سکتے ہیں. جب تک گورنمنٹ سے ان کے معاملات, گورنمنٹ تو کبھی چاہے گی کہ نہیں باہر نکلیں. اگر وہ باہر نکلے گا تو گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جب تک معاملات ایک حد تک طے نہیں پائے جاتے تو تب تک اس طرح نہیں نکلے گا. گورنمنٹ ہمیں ڈری ہوئی ہے, اور گورنمنٹ ویسے ہی نہیں چاہتی کہ باہر نکلے, صرف ان کی خبریں سنیں اور ان کی معاملات وغیرہ. لیکن پولیٹیکل سسٹم چلانے کے لیے سارے پہیے, سارے اپوزیشن, گورنمنٹ کو سب کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. اگر یہ دیکھنا چاہیے, عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے کہ ایک پارٹی اتنی بڑی ہے جس کی ووٹرز کی ابھی بھی شرح دیکھ لیں لاسٹ ووٹنگ کی, تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی عوام کی ایک بڑا مینڈیٹ حاصل ہے. تو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے عوام کی چیزوں کو. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا کل شروع ہوا, 29 روز بعد اب یہ سلسلہ جاری رہے گا یا تھم جائے گا, اس پر ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. یہاں وقت ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملک میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سیاسی ہم آہنگی کو کیسے یقینی بنایا جائے. ایکسپرٹس کی رائے لیں گے اس پر بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو بات کریں گے پاکستان میں دہشت گردی میں خوفناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ صوبہ کے پی متاثر ہو رہا ہے. اس تمام صورتحال میں وفاق میں اور صوبے میں سیاسی ہم آہنگی کس قدر ضروری ہے؟ نوید صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں ایمن, ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں جو وائلنس ہے اس میں تقریباً 25% اضافہ ہوا ہے, اور پہلے 2025 کے 11 ماہ میں تقریباً کوئی 3000 سے اوپر جو ہے فیٹیلٹیز ہوئی ہیں, جو کہ 2024 کے پورے سال میں جو ہے وہ 2500 کے قریب ہوئی تھیں. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ کے پی ہے, جہاں پہ 96% جو ہے وہ متاثر ہوا ہے, اور دوسرے نمبر پہ بلوچستان ہے جو 30% سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. اچھا, اب ایسی صورتحال میں دیکھیں ٹیررزم جو ہے, دہشت گردی, وہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ